المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں ہم نے عدالہ پہ بات کی. عدالہ کے بعد ہم نے فسق سے کیا مراد ہے، اور فسق کے بعد ہم نے ضبط کہ روات کا ضبط اس سے کیا مراد ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ضبط جو ہے یہ کن چیزوں سے خراب ہو جاتا ہے، اور شذوذ کا نہ ہونا، شذوذ سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ہم نے سرسری گفتگو کی، کیونکہ میں نے اس وقت بھی کہا کہ جب اس کا انشاءاللہ موقع آئے گا اس وقت ہم بالتفصیل اس پہ بات کریں گے. علہ جو ہے خفی اور مؤثر علہ، جس کو ہم العلہ القادحہ کہتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوئی اور سرسری گفتگو اس پہ ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے مثال دی انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کہ اس کے روات میں یہ پانچوں شرطیں مکمل ہے، تو اسی لیے یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. پھر میں نے روات کے بارے میں تذکرہ کیا کہ علماء جرح و تعدیل یا علماء اسماء رجال جو ہیں ان کا کیا کہنا ہے مختلف روات کے بارے میں، جو روات انما الاعمال بالنیات والی حدیث میں وارد ہوئے ہیں. تو ہم نے اس پہ بات کی اور نتیجتاً ہم اس بات پر پہنچے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس میں اتصال السند ہے، اس میں عدم الشذوذ ہے، اس میں عدم العلہ ہے. تو یہ چیزیں ہونے کی بنیاد پر 5 شرطیں مکمل ہو گئیں تو حدیث صحیح کہلائے گی. تو گزشتہ ہفتے اس پہ بات ہوئی تھی. آج ہم بات کریں گے ایک اور پہلو پر، جو 19واں درس آج ہے. تو اس میں ہم بات کریں گے الحسن پر، کہ حسن سے کیا مراد ہے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں مقبول حدیث کی، ایک تو صحیح اور دوسری حسن. تو حسن سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم لغتاً لیں گے، لغوی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، تو لفظ جو ہے یہ صفہ مشبہ ہے، یہ حسن سے ہے. حسن سے صفہ مشبہ جو ہے وہ الحسن بنتا ہے بمعنی الجمال، جمال، خوبصورتی. اصل میں جب ہم اصطلاح بناتے ہیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لفظ کے معنی سے اس کی تعریف حاصل کریں، بلکہ آپ کی جو تعریف ہے وہ مختلف ہوتی ہے لفظ سے، جس کو آپ بحیثیت اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ ٹوپی کہیں گے تو ٹوپی کہہ کر آپ اس کے لفظی دلائل کو دیکھیں گے، لفظی معنی کو دیکھیں گے تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. لیکن اس کا اصل میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، پھر وہ آپ کتاب سے دیکھیں گے. جو متعلقہ کتاب ہوگی اس میں لکھا ہوگا کہ ٹوپی وہ چیز ہے جو آدمی اپنے سر پہ پہنتا ہے، جس سے آدمی اپنے آپ کو زینت دیتا ہے اور اپنے سر کو گرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے. ٹوپی کی کئی قسمیں ہیں، اونی وغیرہ وغیرہ. تو یہ تعریف جو ہے یہ لفظ ٹوپی میں سمائی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. لیکن اس کی جو تعریف ہے وہ اس کے وہ معنی ہے جو اس سے مراد لیے جاتے. تو اسی طرح جب میں الحسن کہتا ہوں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے جمال مراد لیں گے، یہ تو لغوی معنی ہے اس کا. ہاں جب آپ اس کے معنی دیکھیں گے تو آپ اس کی اصطلاحی معنی میں جائیں گے کہ علماء حدیث نے لفظ حسن کو کن معنوں میں استعمال کیا ہے. کئی معنی اس کے استعمال ہوئے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محدثین نے اس کے کئی معنی لیے ہیں، لیکن جو یہاں پر جس کو ہم نے ترجیح دی اصطلاحی معنی کو،
تو وہ ہم انشاءاللہ یہاں پر حل کریں گے. وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل ضبطه عن درجة الصحيح ولا يكون شاذا ولا معللا. دیکھیے لفظ جو اس کے ہے اس تعریف کے یہ مماثلت رکھتے ہیں اس تعریف کے جو ہم نے صحیح کی بیان کی. تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ صحیح جو ہے ہمارا یہاں پر فن حدیث میں ایک معراج ہے. صحیح کی تعریف یہ معراج جو ہے جتنا ہم اب اس سے نیچے آئیں گے, جتنا ہم اس سے معیار کم کرتے جائیں گے, اتنی ہمارے پاس نئی قسمیں حدیث کی آئیں گی. تو پہلی تعریف کیا تھی صحیح میں جو ہم نے بیان کی تھی؟ هو الحدیث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. وہ ایک ایسی تعریف ہے جو ایبسلوٹ, جس کو آپ کہیں گے مطلق, اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, وہ ایک مکمل صحیح حدیث کی تعریف ہے. اب جتنا آپ نیچے آئیں گے آپ کے سامنے دوسری اقسام پیش ہوں گی, کیونکہ اسی مین جو آپ کی یہ تعریف ہے صحیح حدیث کی, اسی میں آپ کمی کرتے جائیے, اسی میں آپ نقص پیدا کرتے جائیے. جتنے نقائص آپ اس میں پیدا کریں گے اتنی تعریفیں آپ کے پاس وضع ہو جائیں گی. تو دیکھیے میں آپ سے پوچھوں گا اس کے حل کے بعد کہ یہ جو تعریف ہے وہ کس درجہ کم ہے اصل سے. وَهُوَ الْحَدِيث, یہ وہ حدیث ہے, الَّذِي اتصل سَنَدُهُ, تو واپس کہ یہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں اتصال ہو, کنٹینیوٹی آف نیریٹرز ہو, جس میں ہر ایک راوی نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا اور شیخ نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا. تو اتصال سند ہوگا بنقل العدل, عادل عدالہ والے روات کے ذریعے سے. الذی قل ضبطہ, یہ وہ راوی ہے, یہ وہ عدالت والا راوی ہے جس کا ضبط جو ہوگا وہ کم ہوگا. قل ضبطہ, اس کا ضبط جو ہے وہ کم ہوگا عن درجۃ الصحیح, صحیح کے راوی سے. تو صحیح کے راوی میں ہم نے کیا کہا تھا؟ الذی یتصل اسنادہ بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط. تو وہاں پر عدالہ اور ضبط جو تھا وہ اپنی معراج پر تھا. تو یہاں پر عدالہ اور ضبط جو ہے, عدالہ تو اپنی جگہ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ضبط میں کیا ہے؟ قل ضبطہ عن درجۃ الصحیح. تو صحیح کے درجے سے ضبط جو ہوگا کم ہوگا, کم. ولا یکون شاذ, اور نہیں ہوگا وہ شاذ, ولا معللا, اور نہ علت والا. تو اب کیا فرق ہے ان دو تعریفوں میں؟ جو پہلی تعریف تھی صحیح کی اور دوسری تعریف تھی حسن کی, بنیادی فرق کہاں ہے اب؟ ضبط میں. حسن اور صحیح میں بنیادی فرق صرف ضبط کا ہے, کیونکہ صحیح میں ضبط جو ہے وہ مکمل ہے, عدالہ بھی مکمل میں ہے. لیکن حسن میں کیا ہے؟ یہاں پر صرف اور صرف عدالہ مکمل ہے اور ضبط کم ہے, قلیل ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ برا ضبط ہے, خراب ضبط ہے, یا ضبط ہے ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم ہے, کم. تو اگر آپ اس کو ریلیٹیولی لیں گے صحیح کے مقابلے میں, تو آپ کہیں گے جو درجہ صحیح میں ضبط کا ہے وہ درجہ یہاں نہیں, حسن میں نہیں. تو بات سامنے یہ آ گئی کہ حسن حدیث وہ صحیح حدیث ہے جس کے راوی میں ضبط صحیح حدیث کے راوی کے ضبط کے برابر نہ ہو. بس اتنا فرق ہے. کلیئر؟ ہم اس کی مثال پہ جائیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہوگی. مثال ہو, اس کی مثال کیا ہے؟ حدثنا الحسن بن عرفہ, امام ترمذی بیان کر رہے ہیں, ابو عیسیٰ الترمذی یہ بیان کر رہے ہیں, حدثنا ہم سے بیان کیا, الحسن بن عرفہ, حسن ابن عرفہ نے. تو ان کے استاد ہے حسن ابن عرفہ. قال حدثنی, وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا, عبد الرحمن بن محمد, کہ مجھ سے بیان کیا
عبد الرحمن ابن محمد نے ان محمد ابن عمر، وہ بیان کر رہے ہیں کس کی وساطت سے؟ محمد ابن عمر سے. ان ابی سلمہ، وہ بیان کر رہے ہیں ابو سلمہ سے. ان ابی ہریرہ، وہ بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں جو ہوں گی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی. یعنی ایوریج جو ہوگی 60 اور 70 کے درمیان. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. امام ترمذی نے اس کو حدیث نمبر 3896 کے تحت بیان کیا ہے. اس کے بعد کچھ اور بھی ہے جس کو میں نے فی الحال یہاں پر حذف کیا کیونکہ وہ بحث جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اس حدیث کے روات جو ہے ان کو آپ دیکھ لیجئے. ان میں سے ایک راوی کو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے، وہ ہے محمد ابن عمر. کیوں ریڈ میں لکھا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. قال الالبانی، شیخ الالبانی فرماتے ہیں رواته كلهم ثقات، کہ اس کے جو بھی راوی ہیں وہ تمام کے تمام ثقہ ہے. دیکھیے کون کون سا راوی ہے. ہمارا حسن ہے، عبد الرحمن ہے، محمد ہے، عبد الرحمن محمد ابن عمر ہے، ابی سلمہ ہے اور ابو ہریرہ. تمام راوی جو ہمارے ہیں یہ ثقات میں سے ہے، آتھینٹک، ٹرسٹ وردی، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر بیان کرتے ہیں غیر محمد ابن عمر، سوائے نے چھوڑ کر کس کو؟ محمد ابن عمر کے. وہو صدوق، وہ صدوق ہے. اس کے تمام راوی ثقات ہے، تو اس میں شامل ہے عمر بھی، محمد ابن عمر بھی اگر دیکھیں. لیکن اب یہ استثناء کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک کو چھوڑ کر، اور وہ کون ہے؟ محمد ابن عمر. وہو صدوق، وہ سچوں میں سے. اب دیکھیں صدوق کہہ کر دلالت کس پہ ہو رہی ہے؟ اس کے عدالہ پر. عدالہ جو اس کا کیریکٹر ہے وہ صدوق ہے. لیکن ہمارے پاس جو اسماء رجال میں جو جرح و تعدیل کے باب ہیں، تو آپ جرح و تعدیل کے باب میں مختلف ٹرمز کا استعمال دیکھیں گے. تو صدوق کہہ کر آپ قطعاً اس نتیجے پر نہ پہنچیے کہ یہ راوی جو ہے یہ آپ کو ہو بہو لینا ہے، جس طرح یہ آیا ہے آپ کو منوان لینا ہے. نہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ جب آپ صدوق کہے تو عدالہ کے درجات میں سے یہ چوتھا درجہ ہے. یہ وہ راوی ہے جس سے آپ حدیث تو لیتے ہیں لیکن اس کی مزید تحقیق آپ کرتے ہیں، آپ مزید اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے یہاں جو پرابلم ہوتی ہے وہ حفظ میں ہوتی ہے، ضبط میں ہوتی ہے. اس کا ضبط جو ہے کم درجے کا ہوتا ہے. جب آپ اس کو نسبت دیتے ہیں کس درجے کے ساتھ؟ صحیح والے درجے کے ساتھ، ضبط کے حوالے سے. تو صدوق کہہ کر ابن حجر العسقلانی اور ان کے بعد جو علماء آئے اس میں شیخ البانی بھی شامل ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے، وہ اس چیز پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ راوی جو ہے عدالہ میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ اس کے ضبط میں پرابلم ہے. پرابلم کہاں ہے؟ کہ یہ اس درجے کا ضبط رکھنے والا راوی نہیں ہے جس درجے کے دوسرے رواة تھے. تو میں یہ کہوں گا جب ہماری سند چلتی ہے حسن ابن عرفہ سے لے کر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو تمام رواة ثقات میں سے ہے، تمام رواة میں اتصال السند ہے، تمام رواة جو ہے وہ ایک دوسرے سے لے رہے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تمام معاملات درست ہے جو ہمارے صحیح کی روایت میں ہے. عدالت تمام رواة میں موجود ہے سوائے ایک کے، وہ ہے محمد ابن عمر. تو محمد ابن عمر کا وارد ہونا اس سند میں ہمارے ذہن میں ایک خلش پیدا کرتا ہے، ایک پرابلم ہمارے یہاں کھڑی ہو جاتی ہے. آیا اس شخص نے ضبط کے ساتھ اس کو یاد رکھا ہے یا ضبط کے ساتھ یاد نہیں رکھا؟ کیونکہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. کبھی کبھار برے سے برا حافظہ رکھنے والا شخص بھی بات کو بالکل صحیح یاد رکھتا ہے
اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات میں خطا کر جائے. اب چونکہ یہ شخص جو ہے یہ آلریڈی ٹیگڈ ہے کہ یہ محمد ابن عمر رحمہ اللہ جو ہے یہ کمزور حافظے والے ہیں, تو ان کا اس سند میں وارد ہونا عبد الرحمن ابن محمد, حسن ابن عرفہ اور حضرت امام ترمذی رحمہم اللہ, ان تمام کے اس متن پر کوشچن مارک کرتا ہے جو انہوں نے کس کی وساطت سے سنا تھا, محمد ابن عمر کی وساطت سے. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اصلا میں یہ کہہ رہا ہوں, امام ترمذی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں نے محمد ابن عمر والی سند سے لی ہے وہ متن تو میں نے محفوظ کیا, لیکن پتہ نہیں کہ ہمارے اساتذہ کے استاد محمد ابن عمر نے اس کو اچھی طرح یاد رکھا تھا یا یاد نہیں رکھا تھا. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے کہنے کا مطلب کہ الحسن ابن عرفہ 257 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, عبد الرحمن ابن محمد 195 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, پھر محمد ابن عمر 145 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, ابو سلمہ ان کا انتقال 94 ہجری میں ہوا, اور یہ شاگرد تھے ابو ہریرہ کے, ان کا انتقال 57 ہجری میں ہوا. یہ ہماری سند ہے. اگر ہم امام ترمذی کو آپ اوپر کھڑا کیجئے, پھر وہاں سے آپ نیچے آئیے, اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ الٹی بنتی ہے. یہاں پہلے ہم نیچے جو لکھیں گے وہ صاحب کتاب کو لکھیں گے, لیکن میں نے اس کو اس لیے الٹا رکھا تاکہ سمجھنے میں آپ آرام سے کام لیں, کیونکہ اس میں ڈکریز ہو رہا ہے نمبر. آپ دیکھیے 257, 195, 145, 94 اور 57, تو یہ ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے, آپ اس کو کم کرتے جا رہے ہیں. تو ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہر ایک شخص نے اپنے سے لیا ہوگا. ہمارے پاس اس کے ادلہ بھی ہے, دلائل بھی ہیں کہ ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ہاں ابو سلمہ ابو ہریرہ سے سنتے تھے, محمد ابن عمر ابو سلمہ سے سنتے تھے, عبد الرحمن محمد ابن عمر سے سنتے تھے, الحسن ابن عرفہ عبد الرحمن ابن محمد سے سنتے تھے. ہمارے پاس ایسے پیرامیٹرز ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اشارہ اس سے بھی ملتا ہے جو ان کے ڈیٹ آف ڈیتھ ہے, کیونکہ ڈیٹ آف ڈیتھ واضح بتا رہے ہیں کہ ان اشخاص نے ایک دوسرے سے سنا تھا. کیونکہ پاسبلٹی, امکان اللقاء کہتے ہیں اس کو, پاسبلٹی یعنی امکان اللقاء. لقاء کس کو کہتے ہیں؟ محض ملاقات کو. ہاں, پروف بھی ہونا چاہیے سما کا کہ اس نے حدیث سنی. محض وہ ایک دوسرے سے ملے, گریٹنگز وغیرہ ایکسچینج کی, وہ کافی نہیں ہے, بلکہ آپ حدیث کی مجلسوں میں وہ ایک دوسرے کے بیٹھے ہوں جس میں انہوں نے ایک دوسرے سے سنا ہو, شیخ سے استاد اس کے شاگرد نے سنا ہو, اور اس شیخ نے آگے اپنے شیخ سے سنا ہوگا, تو امکان اللقاء پیدا کر رہا ہے. کون سا؟ ان کا ڈیٹ آف ڈیتھ. کیونکہ اگر آپ ان کی ایج دیکھیں گے کہ کس کی کتنی ایج تھی تو یہ اوور لیپ ہو جائیں گے. دوسرا, اس میں جغرافیکل ریجنز جو ہیں کہ ایک دوسرے کے علاقے میں آئے تھے یا ایک دوسرے کے ہی علاقے میں رہتے تھے, تو وہ بھی امکان اللقاء کو بڑھا رہا ہے. تیسرا, جب ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی, جب ثابت ہو جائے تو یہ امکان اللقاء جو ہے یہ ثبوت اللقاء میں تبدیل ہوتا ہے. ثبوت اللقاء یعنی پہلے تو امکان تھا, پاسبلٹی تھی, اب اسٹیبلش ہو گیا. جب ایویڈنس مضبوط آ جائے یا 2-3 آپ کے پاس دلائل آ جائیں تو وہ جمع ہو کر بات کو امکان کے دائرے سے اٹھا کر ثبوت میں ڈال دیتے ہیں. ثبوت تو جہاں ظن تھا وہاں اب یقین پیدا ہو جائے گا. بات کلیئر ہو رہی نا؟ تو یہ ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہیں اس میں فائدہ دیتے ہیں. ان کی ایج پھر ان کے ڈیٹ آف برتھ کو بھی اسٹیبلش کر سکتی ہے. مثلا کوئی شخص جو ہے, مثلا الحسن ابن عرفہ جو ہے 257 ان کا ڈیٹ آف ڈیتھ ہے, مان لیجئے اس کی ایج 57 ایئرس تھی, تو ڈیٹ آف برتھ کیا ہے 200, تو اس سے آپ بآسانی اس کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یہاں تک کلیئر؟ اب پرابلم کہاں ہے؟ وہ صرف محمد ابن عمر, اس لیے میں نے اس کو کالے رنگ میں لکھا ہے یہاں. محمد ابن عمر جو ہے یہ ایسا شخص ہے جس کے ضبط میں پرابلم ہے.
لیکن یہ صدوق میں سے ہے. صدوق راوی یعنی اس کا ضبط صحیح نہیں ہے. اب اس سے اس سند کا جو معیار ہے وہ صحیح کے درجے سے نیچے آ گیا. صحیح کے درجے سے نیچے آنا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو گیا, کیونکہ یہاں صرف حافظے میں شک ہے, ضابط میں کمی ہے. ضابط میں کمی ہونا قطعاً اس چیز پر دلالت نہیں کرتا کہ اس شخص سے غلطی ہو گئی. ہاں امکان بڑھ جاتا ہے, کیونکہ عدالہ اس کی محفوظ ہے. عدالہ کا مطلب ہے کیریکٹر اس کا اسٹیبلشڈ ہے. تو جب کیریکٹر اس کا اسٹیبلشڈ ہے تو ہم یہی ہماری بنیادی جو بات, یہ ہمارا بنیادی اعتقاد اس چیز پر ہے کہ اس شخص نے تو محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن ممکن ہے کہ خطا بھی ہو جائے. تو ہم اس حدیث کو الحسن کے نام سے یاد کریں گے کہ یہ حدیث جو ہے حسن ہے. تو ہمارا محدث جب یہ کہے گا حدیث حسن, تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ راوی کے ضبط میں کمی ہے. راوی کا ضبط خراب نہیں ہے, بالکل ختم شدہ نہیں ہے, بلکہ اس میں کمی ہے. اگر ہمارا محدث یہ کہے ھذا حدیث غیر صحیح, حدیث غیر صحیح, یہ حدیث جو ہے صحیح کے بغیر ہے, تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. تو غیر صحیح قطعاً ضعیف ہونے پر یا موضوع ہونے پر دلالت نہیں کرتا, کبھی کبھار کرتا ہے, لیکن ہمیشہ اس سے مدلول یہ نہیں ہے کہ یہ غیر صحیح جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے. کلیئر؟ وہ حسن بھی ہو سکتا ہے. اگر حسن ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے حکم میں صحیح اور حسن دونوں حجت رکھتے ہیں, مقبول ہے, ان سے حجت لی جائے گی. ٹھیک, یہاں تک کلیئر؟ اب ہماری ایک سند صحیح آتی ہو اور دوسری سند حسن آتی ہو, صحیح کا جو متن ہے اس کی مخالفت میں حسن کا متن ہے, تو بتائیے کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ صحیح کو. کیوں؟ شاذ. کس نے کہا؟ شاذ. کیونکہ صحیح جو ہے حدیث وہ اصل میں جو صحیح ہے وہ محفوظ ہوگی, اور جو حسن ہوگی وہ شاذ کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ صحیح کے روات میں تمام کے تمام روات میں ضبط بھی پختہ ہوگا, اور ہمارے حسن سند میں ایک نہ ایک راوی ایسا ہوگا جس کا ضبط مکمل نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسی حسن حدیث کو ہم شاذ کہیں گے, اور اس صحیح کو ہم محفوظ کہیں گے, اور اس کو ہم قبول کریں گے. اب اگر معاملہ یہ ہے کہ ہم نے شاذ ہونے کی بنیاد پر حسن کو چھوڑ دیا اور صحیح کو لے لیا, تو ہم نے دوسرے الفاظ میں یہ کیا کہا؟ دوسرے الفاظ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم نے ترجیح دی, لیکن حسن والے متن کو ہم نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہیں کیا, کیونکہ اس میں دوسری 4 شرطیں مکمل ہیں. 4 شرطیں. اب اگر کوئی ایسی صحیح حدیث آتی ہے, صحیح حدیث جو اس شاذ والی سند جو حسن اصل میں ہے اس کی موافقت, اس کے متن کی موافقت میں آ جائے, تو یہ دونوں صحیح ہو جائیں گی, درجہ بڑھ جائے گا. تو پھر آپ کو کوئی اور راہ ڈھونڈنی ہوگی. تو اس وقت دوسرے راہوں سے ہم اس کو دوسرے طریقوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں, پھر اس وقت ہم اس کی تعویل کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ایک فن ہی ہے کہ جب ہمیں بظاہر 2 حدیثیں آپس میں مختلف نظر آئیں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. کوئی ایسا راستہ تو نہیں نکلتا ہے جہاں پر دونوں کے درمیان ہم تطبیق پیدا کر سکیں. یہاں تک کلیئر؟ تو ایسی حدیث سے ہم حکم لیں گے, ہم اس کو قبول کریں گے, اس پہ حجت لی جائے گی حسن ہونے کے باوجود. ٹھیک, اب ذرا ایک اور ڈسکشن میں جائیں. اس کو آپ دیکھیے اور ساتھ میں کتاب بھی ہاتھ میں لیجیے. المقبول ان رواہ عدل تام الضبط, اگر اس کو روایت کرے عدالت والا اور مکمل ضبط والا راوی, واتصل سندہ, اس کے سند میں بھی اتصال ہو, وسلم من الشذوذ, اور وہ محفوظ ہو شاذ ہونے سے یعنی شذوذ سے, ومن الا القادحہ, اور الا قادحہ سے بھی محفوظ ہو, فہو الصحیح لذاتہ. یہ میں نے اس لفظ پہ ابھی تک زور نہیں دیا تھا, میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا کہ اس میں لفظ لکھا ہے لذاتہ. اور دوسرا ہے وَإِن وُجِدَتْ الشُّرُوطُ الْخَمْسُ لیکن خف الضبط. وَإِن وُجِدَتْ,
और अगर पाया जाए अशुरूत अल खम्स, पांचों की पांच शर्तें जो ऊपर बयान हुई है, जो सही में हमने डिस्कस की थी, लेकिन खफ ज़ब्त, लेकिन ज़ब्त जो उसका होगा वो खफीफ होगा, हल्का, उस दर्जे का नहीं जिस तरह वो तामुज़ ज़ब्त था, ये खफीफुज़ ज़ब्त होगा। खफीफुज़ ज़ब्त लफ्ज़ याद रखिएगा, खफीफुज़ ज़ब्त। फहुवल हसनु लिज़ातिही, बस ये हसन लिज़ाती होगा। अब ये फर्क क्या है, लिज़ातिही वाला फर्क जो है, इसके मद्दे मुकाबिल लिगैरिही है। लिगैरिही एक और लफ्ज मैंने आगे डॉट्स रखे हैं, यहां पर दोनों आ सकते हैं, हसन लिगैरिही, सही लिगैरिही, इसे मैंने डॉट्स रखे हैं। सही लिगैरिही आप वहां पर पढ़ सकते हैं, हसन लिगैरिही भी पढ़ सकते हैं। अब ये सिचुएशन डिमांड करती है कि मामला कैसा है। देखिए, इससे पहले मेरे पास जो सनद थी, आप देखिए पहली वाली सनद जिसको मैंने हसन के दर्जे में शामिल किया, इस सनद में आप देखेंगे कि रुवात का सिलसिला जो है और जो मतन उनसे वारिद हुआ है हजरत अबू हुरैरा की वसातत से, उस पर हमने हुक्म लगाया कि यह हसन है। लेकिन हमने सिर्फ इसी एक सनद को देखा, हमने दूसरी सनद को अपने सामने नहीं लाया। बिल्कुल आपका टेबल बिछा हुआ है और आप अपने पेशेंट को बिछाते हैं, फिर उसको देखते हैं, तो आपके पास एक ही पेशेंट है, एक ही को देखते हैं। तो मामला बिल्कुल वही है, आपके पास सनद है, आपके टेबल पर है, आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, दाएं बाएं आप किसी और की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो आपका फोकस एक सनद पर है, और इस एक सनद में एक प्रॉब्लम खड़ी हुई जो मोहम्मद इब्न अम्र की सूरत में हमारे सामने आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस सनद पे हुक्म लगाइए। आपने कहा जी ये हसन है। हसन है किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि इसकी जात की बुनियाद पर, इसकी जात को मैंने देखा, टटोला, और वहां मुझे एक रावी कमजोर दिखाई दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम थी, तो आपने कहा कि यह हसन लिजाती ही है। क्या कहा आपने? यह हसन लिजाती ही, यानी यह हसन है बाई इटसेल्फ, लिजाती ही, अपनी जात की वजह से। मैंने किसी दूसरे मरीज को नहीं देखा, मैंने दूसरी सनद को नहीं देखा सिवाय इसी एक सनद को। इससे पहले आपने सही की बात की, उसमें जो 5 शर्तें थी, तो आपने उस सनद को देखा था जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसासत से थी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो उस सनद में आपने क्या देखा था, अगर आपको याद होगा, उसमें जो हमारे रुवात थे, उसमें तमाम के तमाम रावी, 5 रावी जो हमारे कितने रावी थे उसमें, वो तमाम के तमाम रावी 5 शर्तें लिए हुए थे बाय इटसेल्फ। उसमें भी आपने किसी दूसरी सनद को नहीं देखा। तो आपने कहा सही, यानी सही किस बुनियाद पर है? सही लिजाती, अपनी जात की बुनियाद पर, क्योंकि 5 शर्तें मुझे उसी सनद में मिली। यहां पर आपको हसन की 4.5 शर्तें हैं, उसमें एक कमी है जब्त में, तो वह आपको एक ही रावी में, एक ही सनद में मिली, तो आपने कहा हसन लिजाती ही। वहां आपको एक ही सनद में मिली 5 की 5 शर्तें, तो आपने कहा सही लिजाती ही। अब अगर आपको यहां एक और सनद खड़ी हो जाए, बात समझ लीजिए, आपको यहां एक और सनद खड़ी हो जाए, आपके यहां वो जा रही है, मान लीजिए यही रावी है, यही रावी है, और यहां पर कोई दूसरा रावी है जिसमें यह कमजोरी नहीं है, फिर यहां एक और रावी है, फिर यहां एक और रावी है। तो बअल्फाज़े दीगर आप क्या चीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं? आप यह चीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि अब्दुर रहमान इब्न मोहम्मद ने पहले मोहम्मद इब्न अम्र से सुना, फिर उनको पता चला कि मोहम्मद इब्न अम्र जो है अपने जब्त में मुकम्मल नहीं है, तामुज़ जब्त नहीं है, तो उसने उसको काउंटर चेक किया दूसरे रावी से। मान लीजिए रावी अलिफ है या बा है, क्यों? क्योंकि उस शख्स ने भी अबू सलमा से सुना था, लेकिन मतन में कोई प्रॉब्लम नहीं, या उसने डायरेक्टली अबू हुरैरा से सुना था और अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतन बिल्कुल वही बयान कर रहा है जो मोहम्मद इब्न अम्र ने बयान किया। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मोहम्मद इब्न अम्र जो है वो तामुज़ ज़ब्त नहीं है, लेकिन जब उन्होंने यह हदीस बयान की उस वक्त उनने पूरे ज़ब्त के साथ काम लिया, और नतीजतन जो सनद है, जो मतन उन्होंने बयान किया, उसमें कोई गलती नहीं की। तो आपकी यह सनद जो है, जो हसन लिजाती ही है, हसन लिजाती ही, उसके साथ आपके पास एक और हदीस है जो सही थी, बजाते खुद सही लिजाती ही, तो उसने इस हदीस के दर्जे को भी ऊंचा कर दिया।
اس پہ اعتبار. پرابلم تو ہے نا کہ ہمارا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, جس کو آج کی پولیٹیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. ہماری سند میں جو ہے پرابلم کہاں ہے, وہ ٹرسٹ میں ہے. کیا آپ اس متن کو حتمی لیں گے یا نہیں لیں گے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ کا راوی جو ہے, اس پہ جو اتہام تھا, ایک پرابلم جو اس کے ساتھ منسوب ہوئی تھی, وہ پرابلم ختم ہو گئی, اور آپ اس کو اونچا کر دیں گے, اور آپ اس سند کو کہیں گے کہ یہ اب حسن لذاتی ہی تھی, لیکن جب وہ غلط جو پرابلم تھی وہ ہماری آنکھوں سے اب دور ہو گئی, ہمارے ذہن سے وہ صاف ہو گئی. اب ہم نے کہا کہ یہ صحیح ہے, لیکن اب یہ ذات کی وجہ سے صحیح نہیں ہے, لغیرہ, دوسروں کی وجہ سے, بائی ادرس. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا, غیر کہتے ہیں نا دوسرے کو, تو دوسروں کی وجہ سے اب یہ صحیح ہو گئی. تو یہی ہم نے یہاں پر لکھا ہے, حسن لذاتی ہی جمع حسن لذاتی ہی, یا صحیح لذاتی ہی, یا صحیح لغیری بھی ہو سکتا ہے بعد میں. تو وہ کیا دیتا ہے آپ کو, یساوی صحیح لغیری ہی. تو وہ آپ کے پاس صحیح لغیری ہی, یعنی صحیح ہے لیکن دوسروں کی بنیاد پر. بات آپ سمجھ رہے ہیں نا. انما الاعمال بالنیات صحیح لذاتی ہی, ٹھیک. یہ حسن حدیث جو تھی حسن لذاتی ہی, اب 2-3 حسن لذاتی مل گئی تو یہ رین فورس ہو گیا. وہ بچپن میں آپ نے کہانی سنی ہوگی کہ ایک بزرگ شخص مرنے والا تھا, اس کے بیٹے آپس میں لڑتے تھے, تو مرنے کے وقت انہوں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, آپ سبھی جا کر ایک ایک چھڑی لائیے. تو سب نے ایک ایک چھڑی لائی, پھر ان کو کہا کہ توڑیے, تو انہوں نے توڑی. پھر کہا کہ دوبارہ لائیے, پھر کہا کہ اب اس کو ایک بنڈل میں باندھ دو اور توڑو, تو اب وہ نہیں ٹوٹی. تو کہا کہ اگر ایک ساتھ رہو گے تو آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا. تو معاملہ وہی ہے, کمزور پلس کمزور پلس کمزور پلس کمزور, تو آپ کے پاس جو شخص آئے گا وہ صحیح ہوگا, مضبوط ہوگا. کمزور اگر ہے کوئی, اتنا کمزور ہے کہ آپ اس کو کھلا پلا کر مضبوط کر سکتے ہیں, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایسا کمزور ہوگا جس کا مرنا جی وہ تو یقینی ہے, یہ بچے گا نہیں, تو کمزور پلس کمزور سب کو بیمار کر دے گا, اس کو الگ کرنا ہوتا ہے. تو پورا اپنا مرغوں کا فارم خراب ہو جائے گا اگر یہ کمزور وہاں اندر چلا گیا. تو وہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کمزور سے ہم مدد لیں گے اور کس کمزور کو ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ یاد رکھیے, حسن لذاتی ہی پلس حسن لذاتی ہی وہ صحیح لغیری کے درجے تک لے جاتے ہیں. کتاب پہ واپس جائیے. اب آپ اس عبارت کو بخوب سمجھیں گے. ان رواہ عدل تام الضبط واتصل سندہ وسلم من الشذوذ ومن العلہ القادحہ فہو صحیح لذاتہ. بس یہی حدیث صحیح لذاتی. تو گزشتہ ہفتے جو ہم بات کر رہے تھے صحیح 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 کی, وہ اصل میں صحیح نہیں پڑھا رہا تھا, میں صحیح لذاتی ہی پڑھا رہا تھا. آج ہم بات کر رہے ہیں وَإِن وُجِدَتْ الشُّرُوطُ الْخَمْسُ لیکن خف الضبط فہو الحسن لذاتہ. اگر 5 کی 5 شرطیں پائی گئی لیکن تام الضبط کے بجائے وہ خفیف الضبط تھا, ہلکا تھا ضبط میں, تو ہم کہیں گے کہ یہ حسن لذاتی ہی, حسن لذاتی ہی. ٹھیک, یہاں تک بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے مزید بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ ربی واحد وأنا بذلك أشهد لا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد وشهادتي